شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ لسنرز، میں کچھ بزی تھی جس کی وجہ سے میں 2 دن آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ انشاءاللہ آپ سے ریگولر سٹوریز آئیں گی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ بھیرا کے رہنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا گھر تھا ہم لوگوں کا، تو وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے آگے والا جو حصہ تھا تقریباً وہ بھی سب ہم لوگوں کے گھر کے ہی رقبے میں پریمیسز میں آتا تھا۔ اس طرف کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ ایک تو پراپر گھر کا پورا حصہ تھا، اس کے آگے پھر وہ جو درختوں کا اور تھوڑا سا ویرانہ ٹائپ کہہ لیں گراؤنڈ تھے کچھ، وہ بھی ہم لوگوں کا ہی حصہ تھا۔ اس طرف آبادی نہیں تھی۔ آبادی جو تھی وہ ہم لوگوں کے گھر کے دوسری طرف سے بنتی تھی۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے پلان کیا، ہم لوگوں کے کزنز آئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ سب مل کر انہیں درختوں والی سائڈ پر چلے گئے کہ اس جگہ کو جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ بہت کم اس طرف جایا کرتے تھے، تو ہم لوگ سارے اکٹھے تھے۔ موسم بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ چلتے چلتے ان درختوں کو کراس کر کے کافی آگے نکل آئے۔ آگے بھی بہت زیادہ گھنے درختوں کا سلسلہ تھا۔ جیسے ہم لوگ آگے درختوں کی طرف جا رہے تھے، ہمیں ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی بالکل چھوٹا سا بچہ روتا ہے، جیسے کوئی پیدائشی بچہ ہوتا ہے اس کے رونے کی آواز ہے۔ ہم لوگ بڑے سرپرائز ہوئے کہ اس ویرانے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، بھلا یہاں پر کوئی بچہ کیسے رو سکتا ہے؟ میری کزن کہنے لگی کہ شاید یہ بلی ہے، بلی بھی اکثر ایسے، بلی کے بچے بھی ایسے روتے ہیں، لیکن وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پیدائشی بچہ روتا ہے۔ تھوڑے سے آگے گئے، اس آواز کے تک میں آگے گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے، اس کے نیچے بہت سی جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان جھاڑیوں کو باقاعدہ جیسے جوڑ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی کسی نے بنائی ہوئی تھی، ایک ہٹ سی بنی ہوئی تھی، اور وہاں پر باقاعدہ زمین بہت زیادہ صاف تھی، جیسے وہاں پر کوئی باقاعدہ بیٹھتا ہے۔ ہم لوگوں کو وہ جگہ دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے آس پاس بہت زیادہ کانٹے تھے، اور وہ بچے کے رونے کی آواز بھی اسی سمت سے آئی تھی۔ اس کے اوپر بہت گھنا درخت تھا، اور اسی درخت کے دوسری طرف ہم لوگوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جیسے بچوں کا جھولنے والا ہوتا ہے جس میں بچے کو لٹاتے ہیں، وہ بھی باندھا ہوا تھا۔ وہ ایک عجیب سا پرانا سا کپڑا تھا، اس کو 2 رسیوں کے ساتھ اور ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر باقاعدہ کوئی رہتا ہے، یہاں پر کوئی زندگی آباد ہے، جہاں پر اس بچے کو لٹایا جاتا ہے، یا یہاں پر یہ جو چھوٹی سی ایک جھوپڑی نما جگہ ہے یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ نہ تو اس کا کوئی دروازہ تھا، نہ وہاں پر کوئی سامان تھا جس سے ہمیں یہ لگتا کہ یہاں پر کوئی ہے۔ ہم لوگ ابھی یہ دیکھ ہی رہے تھے تو میرا کزن تھوڑا سا آگے گیا، ہم نے اس کو منع کیا کہ مت جاؤ آگے، تو وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا، اس کا پاؤں اٹکا انہیں جھاڑیوں میں، وہ اس جھونپڑی کے اوپر جا کر گرا، وہ جو ساری شاخوں کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی جھاڑیوں کی۔ جیسے وہ گرا تو ایک دم سے درخت بہت زور سے ہلنے لگ گیا۔ ایسے وہ درخت ہل رہا تھا جیسے اس کے اوپر باقاعدہ کوئی موجود ہے اور اس کو زور زور سے ہلا رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر ہم نے اپنے کزن کو جلدی سے اڑایا، ہم لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے واپس آئے کہ دیکھو وہاں پر کیا ہے۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس طرف سے ہمیں ایسی آواز آئی جس طرح سے بہت غصے سے کوئی بول رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی عورت ہے اور جیسے کوئی دور سے چلا رہا ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم لوگوں نے یہ بات گھر والوں سے بھی شیئر کی۔ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اکثر بچے ہیں شرارت کے طور پر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، تو بچوں نے کوئی کھیلنے کی جگہ بنائی ہوگی، تو اب تم لوگ اس طرف مت جانا کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کو تو کچھ اور ہی ماجرا لگ رہا تھا، جیسے وہ درخت جھول رہا تھا، جیسے اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے وہاں پر وہ جھوپڑی نما ایک باقاعدہ ہٹ بنی ہوئی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ میری کزن کہنے لگی
کہ اکثر جنات بھی ایسی جگہوں پر آباد ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ وہاں پر جنات ہوں. وہ رونے کی آواز کسی جن کے بچے کی بھی تو ہو سکتی ہے. ہم تو بہت ڈر گئے کہ ہائی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. ایسے ہم لوگ باتیں کرتے رہے. ہم لوگ سارے کزنس جو تھے ہم لوگ اپنے سیکنڈ پورشن پر جو روم تھا ٹیرس کی طرف وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. سارے گھر کی لائٹس آن تھیں. بہت رات کا ٹائم تھا, گرمی کا موسم تھا, ساری ونڈوز بھی کھولی ہوئی تھیں. ابھی ہم لوگ یہ جنات کے ٹاپک پر ہی باتیں کر رہے تھے. ہمیں ایک دم سے ایک بہت زیادہ خوفناک کہکا سنائی دیا. وہ اتنا خوفناک شیطانی کہکا تھا جیسے پتہ نہیں وہ مکسچر تھا میل اینڈ فیمیل وائس کا, جیسے مکسچر ہوتا ہے. ہم لوگ چپ کر کے کہ یہ آواز کیسی ہے. جیسے ہم لوگ سارے چپ ہوئے تو 5 منٹ تک ہم لوگ چپ رہے. کوئی آہٹ نہیں ہوئی, کوئی بھی سرگوشی نہیں ہوئی, کہیں کوئی ہم لوگوں کو شور سنائی نہیں دیا. ہم لوگ پھر باتیں کرنے لگ گئے. ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو جھانک کر دیکھتے ہیں کھڑکی سے باہر کون ہے. وہ جو کھڑکی تھی اس کے آگے بس ایک چھوٹی سی بالکنی ٹائپ جگہ تھی. تو ہم لوگ وہاں پر گئے. بالکنی پر ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا. دور دور تک اندھیرے کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا. صرف ہم لوگوں کی جو گیٹ لائٹس تھیں بس وہی روشن تھی, اور ان کی روشنی بھی بہت لمیٹڈ تھی. وہ جو درختوں والی سائڈ تھی وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا. تبھی ایک دم سے میرے کزن نے شور مچانا شروع کر دیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی وہاں پر درختوں کے پاس ایک روشنی دیکھی ہے, جیسے وہاں پر کوئی ہے. ہم لوگ کافی دیکھتے رہے, ہمیں کوئی روشنی دکھائی نہیں دی. خیر ہم لوگ 10-15 منٹ کھڑے ہوئے, پھر ہم لوگ واپس آ گئے کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی. ہم لوگ آ کر سو گئے. ابھی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو باقاعدہ پھر ہم لوگوں کی, میری اور میری کزن کی آنکھ کھلی. ہم لوگوں نے جیسے واش روم جانا تھا. ہم لوگ اٹھی, واش روم سے ہو کر جب ہم لوگ واپس بستر پر آئیں, ابھی ہم لوگ لیٹی ہوئی تھیں, ہمیں پھر وہی کہکا سنائی دیا. اب کی بار وہ شیطانی کہکا اس حد تک کلیئر تھا جیسے بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس کوئی کھڑا ہو کر ہنس رہا ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ بولنا نہ. اتنا خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ ہماری آواز نہ سن لے, وہ جو کوئی بھی ہے. سو گئے. ایسی صبح ہوگی. صبح اٹھ کر ہم لوگوں کے جو کزنس تھے وہ نیچے سوئے ہوئے تھے. ان لوگوں کو جا کر جب سب جا کے نیچے گئے, ناشتہ کیا. ہم لوگوں نے ان کو بھی بتایا کہ ایسے ایسے ہمیں وہاں سے رات کو پھر ہنسی کی آواز آئی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کا وہم, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کا ایک کزن تنگ کرنے لگ گیا. وہ کہنے لگے اب تم لوگوں کے پیچھے جن لگ گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس لیے تمہیں آوازیں آ رہی. خیر اسی طرح سے پورا دن گزر گیا. شام جب ہوئی تو گرمی بہت زیادہ تھی. ہم لوگ اپنے سیکنڈ فلور پر ہی تھے, اور باہر جو ہم لوگوں کا ٹیرس والا حصہ تھا, ایک تو کمرے کے آگے چھوٹی سی بالکنی تھی, لیکن اس گھر کا باقاعدہ ایک ٹیرس بھی تھا. وہاں پر بھی درختوں کی چھاؤں رہتی تھی. وہاں پر جب ہم لوگ آئے, بائی چانس سے ہم لوگوں کی نظر پڑی باہر دیکھا تو جو درخت ہم لوگوں کے, وہ گھر کا کونا ہی کہہ لیں کیونکہ گھر کا کنسٹرکشن پیچھے تھی, اس سے آگے جس طرف ہم لوگ گئے تھے وہاں پر ایک درخت تھا, گھر کے قریب بھی تھا. اس کے اوپر جیسے کسی نے جھولا باندھا ہوا تھا. نہ تو ہم لوگوں نے آج تک جھولا باندھا تھا, نہ ہی ہم لوگ آج تک گھروں سے باہر نکل کر درختوں پر ہم لوگوں نے ایسے جھولے لگائے تھے. وہ باقاعدہ ایسے تھا جیسے گاؤں میں لوگ درختوں کے نیچے کوئی جھولا یا کوئی پینگ جھولنے والی باندھ دیتے ہیں. ہم لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جھولا کس نے باندھا ہے. ہم لوگ بھاگتی ہوئی نیچے آئیں. ہم لوگوں نے امی وغیرہ کو بتایا کہ باہر ہم لوگوں کے درخت پر کسی نے جھولا باندھ دیا ہے. امی لوگوں نے بھی باہر نکل کر دیکھا جھولا باندھا ہوا تھا. امی نے کہا کہ شاید کوئی ادھر آبادی سے آیا ہوگا, اسی نے وہ جگہ بھی بنائی ہوگی, یہ جھولا بھی باندھ کے ہوں گے. چلو اگر ادھر کوئی جھولا لینے آیا تو ہم ان کو منع کر دیں گے, کیونکہ ہم لوگ اکثر یہاں پر باہر نکل آتے ہیں تو اس طرف کوئی آتا جاتا نہیں ہے. سارا دن ہم لوگ شام کے وقت ہم نے دیکھا تھا, رات تک وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا. 1-2 لوگوں سے جو میرے بھائی باہر نکلے, کزنس باہر نکلے, ان لوگوں نے پوچھا تو جس سے بھی پوچھتے تھے وہ یہی کہتا تھا کہ ہم لوگ تو کبھی اس طرف آئے ہی نہیں ہیں, ہم لوگوں کا جب ادھر کام ہی نہیں ہے تو ہم لوگ ادھر کیوں آئیں گے. اب یہ ایک مسٹری بن گئی کہ یہ جھولا کس نے باندھا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ رات کے ٹائم تقریباً 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا, تو ہم سارے کزنس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. ہمیں پھر وہی ہنسی سنائی دی. اب وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی ہماری باتیں سن کر ہنس رہا ہے. وہی آواز, جیسے وہ ہنسی کی آواز ہے, ہم لوگ بھاگے بائی ٹیرس پر. ٹیرس والی جگہ سے وہ درخت والا حصہ بہت بہت کلیئر نظر آتا تھا. جیسے ہم لوگ ٹیرس پر گئے, ہم لوگوں نے باقاعدہ اس جھولے کے اوپر کسی کو بیٹھ کر جھولا جھولتے دیکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے اور اس نے سرخ رنگ کا لباس سا پہنا ہوا ہے.
سر بہت بڑا تھا، اتنا کچھ نظر آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی تھا اتنا کلیئر نہیں تھا. جب ٹائم دیکھا تو ٹائم تو تقریباً 12 بج گئے تھے. اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ نیچے آئے تو گھر والے جو تھے تقریباً سو چکے تھے سب. ہم لوگوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا. ہم لوگ سارے کزنس باہر نکلے. میں تھی، میری بہن تھی، 2 میری کزنس تھیں اور میرا بھائی اور 2 کزنس تھے. کافی زیادہ ہم لوگ تھے، اس لیے ڈر نہیں لگ رہا تھا. جیسے ہی ہم لوگ دروازہ گھر کا کھول کر باہر نکلے تو وہ پینک باقاعدہ جھول رہی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ لگتا ہے کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور وہ نا یہاں سے دیکھو نکل گیا جو کوئی بھی ہے. وہ تھوڑا سا آگے بھی گئے اور آوازیں دینے لگے کہ کون ہے یہاں پر، سامنے آؤ. یہ وہ کوئی ہوتا تو سامنے آتا، کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے انہیں کہا کہ واپس آ جاؤ، اس طرف نا بہت زیادہ وہ جنگل کا حصہ ہے، سانپ وغیرہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت بھیانک قسم کے کتے بھی آتے ہیں، تو تم لوگ اندر آ جاؤ. وہ لوگ اندر آ گئے. پھر ہم لوگ اوپر جا کر بیٹھے رہے. کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے، تقریباً 2 بج کے باتیں کرتے کرتے. جنات کے قصے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ جیسے ہارر موویز ہوتی ہیں اور ایسی باتیں کر رہے تھے. اب ہمیں بہت ڈر لگنے لگ گیا. ہم نے اپنے کزنز اور بھائی سے یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ، اب ہمیں سونا ہے. وہ لوگ چلے گئے. ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا. ونڈو کھلی ہوئی تھی، ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی. ہم لوگ بھی باتیں کر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون تھا. میری کزن کہتی کہ اکثر میں نے سنا ہے سرخ لباس میں تو چڑیل ہوتی ہے، پچھل پیری ڈائن ہوتی ہے جو پھرتی ہے، تو کہیں یہ وہ مخلوق تو نہیں ہے؟ تم نے اس کی آواز سنی ہے؟ کتنی خوفناک ہے. میں نے اسے کہا کہ پلیز مت ڈراؤ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہاں نہیں، میں تو بس ویسے بتا رہی ہوں. اب ہم دونوں سو گئے. میری بہن بھی سو گئی، دوسری کزن بھی سو گئی، ساری سو گئے ہم لوگ. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باقاعدہ میرا نام کسی نے لیا ہے، یا جیسے کوئی آواز آئی ہے. کبھی مجھے اپنا نام لگ رہا تھا، کبھی اپنی بہن کا لگ رہا تھا، جیسے ہمیں دور سے کوئی آوازیں دے رہا ہے. پہلے مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ آوازیں ہمیں کون دے رہا ہے. پھر وہی ہنسی گونجی. پھر مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں. ایک دم سے میں اٹھی اور میں جا کر اسی بالکنی میں کھڑی ہو گئی. ٹائم بھی نہیں دیکھا کہ کیا ٹائم ہے کیا نہیں. دیکھا تو وہی جو کوئی بھی تھی وہ جھولا جھول رہی تھی آدھی رات کو، اور ساتھ وہ اتنے ڈراونے کہکے نکال رہی تھی، ایسے وہ ہنس رہی تھی. بہت بہت خوف آ رہا تھا. میں نے جب وہ دیکھا کہ یہ تو عورت ہے اور سامنے ایسے جھولا جھول رہی ہے، میں بہت ڈر گئی. میں اندر آ گئی. اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے کیا مخلوق نہیں ہے. تبھی ایک دم سے چوڑیاں چھنکنے کی اور پائل کی جیسی آواز آتی ہے، بالکل ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے آنے لگ گئی. میں نے اپنی کزن کو اور بہن کو جگایا کہ دیکھو یہ آوازیں آ رہی ہیں. وہ جو میری ایک کزن تھی جس نے چڑیل کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، وہ اسے بہت زیادہ شوق تھا ایسی مخلوقات کو دیکھنے کا. وہ ڈرتی نہیں تھی، آدھی آدھی رات کو بھی ایسی باتیں کرتی تھی، اسے ڈر نہیں لگتا تھا. وہ فوراً سے اٹھی اور کہنے لگی کہ رکو میں دیکھتی ہوں. جیسے ہی وہ آگے گئی اس کی چیخیں نکل گئی. وہ اتنا اونچا چیخنے لگی، اتنا اونچا چیخنے لگی جیسے پتہ نہیں اس کو ہو ہی کیا گیا ہے. وہ مسلسل چیخ رہی تھی. ہم لوگ اس کی طرف بھاگے تو وہ آدھی اس بالکنی میں تھی، آدھی کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی. ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا ہوا، جیسے وہ نیچے گر گئی. ہم لوگ نے تو شور مچا دیا. آدھی رات کا ٹائم، سب جاگ گئے کہ پتہ نہیں اوپر کیا ہو گیا ہے. سب بھاگے تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کھینچ کر اندر کیا کمرے میں، ساری بات بتائی. امی ابو خالہ وغیرہ سب ڈانٹنے لگے کہ تم لوگوں کو منع کیا کہ آدھی رات کو تم لوگ کیوں باہر دیکھتے ہو. اس سے تو وہ تو روئے جا رہی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا بے ہوش ہو رہی ہے، کبھی روئے جا رہی ہے. اس کے منہ میں پانی کے چھینٹے مارے، اسے کچھ ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے تمہیں. اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں نے وہ پائل اور چوڑیوں کی آواز سنی تو میں ابھی ٹیرس پر کھڑی ہوئی تھی، ابھی تو جھانکنے کی مجھے مہلت ہی نہیں ملی. ایسے آسمان جتنا اس کا قد تھا کسی مخلوق کا، وہ بالکل ہم لوگوں کے گھر کے آگے آ گئی. وہ کہاں سے ایک دم آئی، کہاں سے نہیں مجھے نہیں پتا. بہت لمبا قد تھا، چھت سے بھی اوپر قد جا رہا تھا. اس نے اوپر سے جیسے وہ جھک کر مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی تھی. اس کو دیکھ کر بس میں تاب ہی نہیں لا سکی. مجھے لگا کہ بس میں ابھی گئی. تو ہم لوگ بہت ڈر گئے. میں نے کھڑکی بند کر دی. میری کزن بہت رونے لگ گئی. ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. امی ابو سب ہم لوگوں کو نیچے لے آئے. ہم لوگ سب اس دن نیچے ہی سوئے. صبح میری کزن کو بہت سا بخار تھا اور اس کے بازوؤں پر، اس کے ہاتھوں پر نیل کے نشان پڑ گئے. تو پھر ادھر ہی ہم لوگوں کے بھیرا میں ہی ایک دربار ہے، وہاں پر لے کر گئے، اسے دم وغیرہ کروایا. تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا
کہ یہ ان کے پیچھے ایک غیر مرئی مخلوق ایک چڑیل لگی ہوئی ہے، اور یہ بڑی شیطانی قوت ہے، یہ جو کوئی بھی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں، اس نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جیسے تم لوگ اس کے گھر میں گئے ہو، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر بہت جھاڑیاں ویرانے ہو، وہاں پر آپ کوئی جھاڑیوں میں چھوٹا سا گھر نما جگہ دیکھیں تو وہاں پر سمجھ آیا کریں کہ یہ جنات کی جگہ ہے، وہاں پر وہ اپنے رہنے کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ لوگ وہاں پر گئے، پھر اس کے گھر کو توڑ کر آئے، اس لیے وہ ان کے پیچھے لگ گئی اور آپ کے اس درخت پر اس نے بسیرا کر لیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکیاں اس طرف نہ جائیں، نہ ہی متوجہ ہوں۔ پھر انہوں نے ہمیں حفاظت کے تعویذات دیے، ہم لوگوں نے اوپر والے کمرے میں سونا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ 3 ماہ کی چھٹیوں میں ہم لوگوں کے پاس آئے ہوئے تھے، تو 3 ماہ تقریباً وہ ہم لوگوں کے پاس ایک ماہ رہتے تھے، خالہ وغیرہ چلے جاتے تھے، کزنز یہیں پر رہتے تھے۔ تو پھر وہ لوگ جب 1 ماہ کے بعد واپس گئے، ہم لوگ کافی اس ٹاپک پر بات کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو درخت تھا وہ سیب زدہ ہو گیا، اس درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھی۔ اس جھولے کو جتنی بار ہم لوگوں نے کاٹا، جتنی بار توڑ کر پھینکا، ہم لوگوں کا کوئی نقصان ہو جاتا تھا، کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی، گم ہو جاتی تھی، مالی نقصان ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو توڑنا چھوڑ دیا، کیونکہ پھر وہ اگلے دن لگا ہوتا تھا۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ اسی شیطانی قوت کا کام ہے جو رات بھر وہاں پر جھولا جھولتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نینا وائس اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔